السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام۔ دوستو، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں روایات پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، نہیں بھی جانتے تو آپ کو ہم آگاہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، کیوں لگائی تھی پابندی؟ آج ہمارے ہاں کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں روایات سے بڑی محبت ہے، قرآن سے ہو نہ ہو روایات سے محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے پابندی لگائی تھی کہ لوگ قرآن کے ساتھ اور کسی کتاب کو مکس نہ کر لیں، قرآن جیسا نہ سمجھ لیں۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی طرح صحیح بخاری بھی ہے، کہتے ہیں نا اصح کتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب۔ جس طرح قرآن کی دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا، اسی طرح صحیح بخاری کی دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، یعنی دونوں ایک جیسے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر کی دور کی بصیرت تھی، آپ نے اس کو بانپ لیا تھا۔ مختلف محدثین نے، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، مختلف محدثین نے نقل کیا ہے حضرت عمر نے کرعزہ صحابی ہے، ایک صحابی ہیں ان کا نام کرعزہ ہے، ایک صحابی کرعزہ صحابی کو منع کیا کہ آپ نے جس جگہ جا رہے ہو نا وہاں کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو نبی سے منسوب روایات نہیں سنانی، نہیں تو وہ قرآن سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں ان کو نبی کی کوئی روایت نہیں سناؤں گا تاکہ وہ اللہ کے کلام سے نہ ہٹ جائیں۔ فاطمہ بنت قیس صحابیہ خاتون، انہوں نے ایک بات کی نا تو حضرت عمر نے اس روایت کو ٹھکرا دیا، یہ کہ کیا پتہ آپ بھول گئی ہو یا آپ نے غلط سنا ہو، ہم کسی عورت کے کہنے پہ اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ لوگ جو مجھ پہ کمنٹس میں آ کے تنقید کرتے ہو نا، یہ ابو جعفر تنولی کہتے ہیں قرآن کو فالو کرو، صرف قرآن کو فالو کرو، ٹھیک ہے آپ لگاؤ پھر فتویٰ حضرت عمر پہ بھی۔ میں اور وہ سمجھو اس معاملے میں دونوں ایک ہی گروپ میں، جو فتویٰ ان پہ آپ لگاؤ گے وہ فتویٰ مجھے بھی منظور ہے نا۔ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی نا، یعنی جب آپ کی مبارک روح جنت کی طرف پرواز کر گئی تھی، اس دن جب آپ کی آنکھ مبارک بند ہوئی، اس دن ایک اللہ، ایک رسول اور اونلی صرف اکیلی ایک کتاب تھی، کون سی؟ قرآن پاک۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ شیعوں کی اصول کافی، نہج البلاغہ، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو روایات پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا بالکل درست کیا تھا۔ آج دیکھو سنی صحیح بخاری پکڑ کے شیعہ پہ فتوے لگا رہا ہے، تم یہ، اور شیعہ اپنی اصول کافی پکڑ کے سنی پہ فتوے لگا رہے ہیں، تم یہ دیکھو میری کتاب میں یہ لکھا ہے، اور سنی کہہ رہا ہے یہ دیکھا میری کتاب میں پیج نمبر فلانا، حدیث نمبر فلانی میں یہ لکھا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا نبی علیہ السلام سنی تھے یا شیعہ؟ کیا تھے؟ آپ بولے گے مسلم تھے، جیسا کہ اس آیت میں آ رہا ہے، یہی بولو گے نا؟ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ کو سنی شیعہ مت بولو، ان فرقوں میں مت پڑھو۔ نبی علیہ السلام جس طرح اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے اور سمجھتے تھے، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھو۔ ان فرقوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ان فرقوں والوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں دھماکے کیے ہیں۔ ہم تو آپ کو محبت کی طرف بلا رہے ہیں، نکلو ان فرقوں سے، نکلو ان نفرتوں سے، ایک اللہ کی کتاب کو تھام لو۔ اللہ کی رسی جو ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی قرآن تو ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں ہم نے اللہ کی رسی نہیں تھامنی، ہم نے صحیح بخاری والی رسی تھامنی ہے۔ دوستو، حضرت عمر نے صحابیہ کی، فاطمہ بنت کے صحابی ہیں نا، ان کو کہا کہ آپ کیا پتہ بھول گئی ہوگی یا آپ نے کچھ اور سنا ہوگا۔ تو سوچو، جس نے ڈائریکٹ نبی سے سنا ہے ان کی روایت کو قبول نہیں کیا گیا، اور صحابہ بھی تھے نا بیچ میں، حضرت عثمان بھی ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے، اور بھی کئی لوگ ہوں گے۔ جب ایک صحابیہ کی روایت کو قبول نہیں کیا گیا تو سوچو ہمیں جو نبی سے منسوب چیزیں مل رہی ہیں وہ 4-5 لوگوں کے ذریعے ہو کے آ رہی ہیں،
صحابی، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر اگلا راوی، پھر محدث. نبی کا قول 4-5 لوگوں سے گونج کے ہماری طرف آ رہا ہے. نبی کے الفاظ میں اور لوگوں کے الفاظ شامل ہو کے آ رہے ہیں. اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے یہ نبی کے الفاظ ہیں. دوستو، کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو اور قرآن کو تھام لو. یقین کرو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں، اور آپ بھی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.